دوستوں گرامی، پاکستان فلم انڈسٹری میں اگر کسی ایکٹرز نے اپنی بے مثال حسن اور من موہنی صورت سے دلوں پر راج کیا ہے تو وہ 60 اور 70 کی دہائی میں بے ساختہ اور دل فریب اداکاری کی ملکہ زیبا کے علاوہ اور بھلا کون ہو سکتا ہے؟ زیبا 10 ستمبر 1945 کو مشرقی پنجاب کے شہر امبالہ میں پیدا ہوئی۔ ان کا اصل نام تھا شاہین، تاہم زیبا ان کا فلمی نام رکھا گیا تھا۔ پاکستان کے لیجنڈ اداکار محمد علی کے ساتھ ان کی شادی کیا ہوئی کہ وہ زیبا محمد علی سے علی زیب ہو گئیں۔ تو زیبا کی پہلی فلم تھی چراغ جلتا رہا، جو 1962 میں ریلیز ہوئی تھی۔ تقریباً 3 دہائیوں تک ان کا نام فلمی افق پر چھایا رہا، اگرچہ ان کی زیادہ تر ہٹ فلمیں اداکار محمد علی کے ساتھ رہی، لیکن زیبا کی بلاک بسٹر فلم ارمان نے تو جیسے کمال ہی کر دیا، اور پاکستان کی پہلی پلاٹینیم جوبلی فلم وحید مراد کی ہی پروڈکشن تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فلم ارمان زیبا اور وحید مراد کی زندگی کی سب سے یادگار فلم رہی گھر یاد آ رہا ہے؟ نہیں تو پھر کیا سوچ رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں کہ کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ اب تمہارے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اور اگر میں تمہارے ساتھ زندگی نہ گزارنا چاہوں تو؟ نجمہ، اگر کبھی تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو اس کے بعد پھر تمہیں میں نہیں ملوں گا۔ دور ان گہرائیوں میں میری لاش چھوڑو، کچھ اور بات کرو۔ کوئی اور بات یہ ہے نجمہ کہ کل کچھ دنوں کے لیے مجھے کراچی جانا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں، ضروری کام ہے۔ میں نہیں جانے دوں گی۔ جانا ہو؟ اچھا تو جاؤ، میں بھی جاتی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ تم مجھے کل چھوڑ کے جاؤ گے، میں تمہیں آج ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دیکھو میں جاؤں گا۔ بڑے دیکھی ہیں مرنے والا۔ اکیلے نہ جانا، اکیلے نہ جانا، ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے۔ اکیلے نہ جانا، ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے۔ اکیلے نہ جانا۔ دیا ہاتھ نہ جس نے جینے کا ہم کو، وہ ایک خوبصورت سا احساس ہو تم، جو مٹتا نہیں دل سے، تم وہ یقین ہو ہمیشہ جو رہتی ہے، وہ آس ہو تم۔ یہ سوچا ہے ہم نے کہ اب زندگی بھر تمہاری محبت کو سجدہ کریں گے۔ اکیلے نہ جانا، اکیلے نہ جانا۔ دوستوں گرامی، زیبا بیگم نے تقریباً 90 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، جن میں سے تقریباً 15 فلمیں محمد علی کے ساتھ رہیں۔ ان کے کیریئر کا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ علی زیب کی جوڑی کسی بھی فلم کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کے شوہر محمد علی نے علی زیب کے نام سے ایک پروڈکشن ہاؤس بھی کھول لیا تھا اور کچھ فلمیں بھی انہوں نے بنائی۔ محمد علی اور وحید مراد کے علاوہ فلم اسٹار سدھیر، کمال اور اسلم پرویز کے ساتھ بھی وہ کئی فلموں میں آئی۔ 1979 میں زیبا نے محمد علی کے ساتھ ایک بھارتی فلم کلرک میں بھی کام کیا تھا، جسے منوج کمار نے پروڈیوس کیا تھا، جبکہ زیبا کے فلمی کیریئر میں صرف
ایک پنجابی فلم ہے اور اس کا نام ہے مہندی والے ہاتھ. لیکن جیسے جانتے نہیں، آگ، ہیرا اور پتھر، تاج محل، جب جب پھول کھلے، گمراہ اور پھول میرے گلشن کا آج بھی ان کی پہچان ہے جی. زیبا نے اپنے شاندار فلمی کیریئر میں کئی ایوارڈ اپنے نام کیے، جن میں سے سب سے اہم ہلال امتیاز ہے جی، جو انہیں 2016 میں ان کے گراں قدر خدمات کے عوض دیا گیا تھا. عام زندگی میں زیبا ایک رکھ رکھاؤ اور سادہ سی خاتون ہیں، جن کے دروازے مہمانوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. 2006 میں اپنے شوہر محمد علی کی وفات کے بعد وہ بہت خاموش ہو گئی تھی. دراصل محمد علی زیبا ایک فلمی کپل ہی نہیں تھے، بلکہ عام زندگی میں بھی ایک دوسرے کا سایہ بنے رہتے تھے. تم ملے پیار ملا صرف ایک فلم ہی نہیں تھی، بلکہ ایک اقرار نامہ بھی تھی. یہی وہ فلم تھی جس کے سیٹ پر دونوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں. یہ 1966 کی بات تھی کہ فلم ابھی زیر تکمیل تھی کہ دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کر لیا اور دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے. گودی کے سر پہ سج کے چہرے کے پھول کہیں گے، تم ملے پیار ملا دے، تم ملے پیار ملا دے. گودی کے سر پہ سج کے چہرے کے پھول کہیں گے، تم ملے پیار ملا دے، تم ملے پیار ملا دے. سجے گا تیرا روپ سجے گا، روپ سجے گا تیرا روپ سجے گا. گائیں گی ہورے مل کے تیری بدائی، گھر گھر باجے گی شہنائی. تارے بنائے لیں گے چہرے کے پھول کہیں گے، تم ملے پیار ملا دے، تم ملے پیار ملا دے. گودی کے سر پہ سج کے چہرے کے پھول کہیں گے، تم ملے پیار ملا دے، تم ملے پیار ملا دے، تم ملے پیار ملا دے، تم ملے پیار ملا دے. آواز کی دنیا کے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ زیبا کی تیسری شادی تھی. ان کی پہلی شادی اداکار سدھیر سے ہوئی تھی، جبکہ دوسری شادی خواجہ رحمت علی نامی شخص سے ہوئی تھی، جو تنازعات کے باعث جلدی ختم ہو گئی تھی. زیبا کے پہلے شوہر سے ان کی بیٹی تھی سمینہ، جسے محمد علی اپنی حقیقی بیٹی ہی مانتے تھے، مگر بدقسمتی سے محمد علی سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. دوستو، ساتھ ساتھ زیبا کے کچھ الفاظ بھی ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے، جو خاص طور سے انہوں نے اپنے لاکھوں مداحوں کے لیے ادا کیے. سنیے گا. بہت مشکور ہوں، اور آپ سب جو میرے فینس ہیں، جو مجھے اتنا پیار کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، میں ان کو میری طرف سے ان کے لیے بہت دعائیں، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں. تو اور میرے پیغام جو میں آتے رہتے ہیں، آپ کو ملتے رہتے ہوں گے. تو
इंशाल्लाह आगे भी जब तक जिंदगी है आपको मिलते रहेंगे। आप खुश रहिए मेरी, और मोहम्मद अली साहब के लिए भी आप इतना प्यार करते हैं, उनको भी इतना उनको याद रखते हैं, तो उनको दुआओं में याद रखिए। उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ जब भी करें, दुआ के लिए हाथ उठाएं, हम दोनों के लिए दुआ किया करें। बहुत शुक्रिया जी। ये ज़ेबा बेगम थी जो बहुत ही ज़री ख्यालात का इजहार कर रही थी अपने मद्दाहों के नाम, अपने चाहने वालों के नाम। आवाज की दुनिया के दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, पाकिस्तान की नामवर आर्टिस्ट ज़ेबा की फनी अज़मत पर हम एक दुआया गीत उन्हें ट्रिब्यूट करना चाहते हैं। यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा और आप भी उनके लिए दराजी उम्र के लिए दुआ किया कीजिए। तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, खुदा करे ये खुशी तुझको बार बार मिले, तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले। मेरी दुआ है बिछे फूल तेरी राहों में, मेरी दुआ है बिछे फूल तेरी राहों में, कटे हयात तेरी राहतों की छाँव में, कदम कदम पे तुझे मौसमे बहार मिले, तमाम उम्र तुझे जिंदगी